السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر آیت نمبر 26 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ رسالت اور توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اشیاء کی تخلیق کو توحید کے دلائل کے طور پر بیان فرمایا، اور اس کے بعد تمام مخلوقات سے افضل ترین مخلوق یعنی اشرف المخلوقات کی تخلیق کو بطور دلیل جو ہے وہ توحید کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ تیسرے رکوع سے انسان کی تخلیق، اس کے مختلف مراحل، آدم و ابلیس کا قصہ اور شیطان کے انسان کے دشمن ہونے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انجام کے اعتبار سے انسان کو آگاہ کیا کہ اگر اس نے شیطان کا راستہ اختیار کیا تو اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور اگر وہ صحیح راستے پر چلا تو اس کا راستہ جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو من صلصال بجنے والی مٹی سے، من حمأ گارے سے، مسنون سڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ انسان سے مراد یہاں پر جنس انسان ہے، یا اس سے مراد جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، یعنی پہلا انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا وہ کس چیز سے پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من صلصال، یعنی اس کو ہم نے پیدا کیا بجنے والی مٹی سے۔ صلصال جو ہے صاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ خشک مٹی جو بجنے والی ہو، یا کوئی بھی چیز جو خشک ہو اور خشکی کی وجہ سے اس میں سے آواز پیدا ہو، اس کو صلصال کہا جاتا ہے۔ من حمأ، حمأ جو ہے یہ بدبودار جو کیچڑ ہے یا گارا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ مسنون جو ہے یعنی متغیر چیز کو جو سڑی ہوئی ہو یا جو ڈھلی ہوئی ہو، یعنی کسی شیپ میں ہو، اس کے لیے مسنون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سین نون جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس سے قبل بھی قرآن پاک میں یہ لفظ ہم نے پڑھا، سورہ بقرہ میں عزیر علیہ السلام کا قصہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، یتسنہ یعنی مسنون، سین نون اس کا بھی روٹ ورڈ ہے کہ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو کہ وہ بالکل بھی گلے سڑے نہیں ہیں، یا وہ ان کی حالت اور حیت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ تو سنت کا لفظ بھی اسی سے ہے کہ اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے، یعنی ایسا مولڈ کر دینا یا اپنے آپ کو ایسا ڈھال لینا کہ جو بالکل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ قرآن پاک میں انسان کی زندگی، انسان کی تخلیق کے مختلف جو ہے وہ مراحل بیان ہوئے ہیں، اور اس کے مختلف مراحل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں۔ مٹی کی مختلف حیت اور حالتوں کے لیے الگ الگ الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ قرآن پاک اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے۔ ایک جو ہے پہلی سٹیج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا من تراب مٹی سے۔ تراب کہتے ہیں خشک مٹی، یعنی جو بھی مٹی جو گرد و غبار جو اڑا ہوتا ہے اس کے لیے تراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ طین کا ہے، طا یا نون، یعنی وہ مٹی جو خشک ہے اس میں پانی میں اگر بھگو دیا جائے، یعنی وہ کیچڑ اگر بن جائے تو اس کے لیے طین کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ جو ہے انسان کی تخلیق کا، یعنی وہ انسان جو سب سے پہلا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو بنایا گیا، تو ان کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ طین تھا۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ حمأ کا ہے، یعنی وہ گیلی مٹی جس میں پانی شامل کر دیا گیا ہو، وہ کافی عرصہ اگر بھیگی رہے تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنا کلر چینج کرنے لگتی ہے، وہ سیاہ ہو جاتی ہے، تو اس کو حمأ کہتے ہیں، یعنی من حمأ جو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، یعنی گارے سے، یعنی وہ گارا جو اپنا کلر چینج کر چکا ہو۔ تو یہ انسان کی تخلیق کا تیسرا مرحلہ ہے۔
چوتھا مرحلہ جو ہے وہ سلسال ہے، یعنی وہ جو مٹی جو پڑی رہے اور اس کے بعد وہ یکجان ہو جائے اور رنگ بھی تبدیل کر لے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلسال بن جاتی ہے، یعنی وہ کیچڑ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور پھر وہ بجنے لگتا ہے، یعنی اگر اس کو ٹچ کیا جائے تو اس میں سے آواز آتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ سلسال کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے انسان کی تخلیق کا چوتھا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد پانچواں مرحلہ جو ہے وہ فخار ہے۔ فخار یعنی اس کو پھر جو ہے جب وہ بجنے لگے، وہ اس ڈھانچے کو جس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا پہلے انسان کو، تو پھر اس کو آگ میں پکایا تو وہ ٹھیکری کی طرح بن جاتا ہے، اس کو فخار کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ تمام مراحل جو ہیں وہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ عمومی طور پر عام جو برتن بنائے جاتے ہیں، مٹی کے جو برتن بنتے ہیں، تو وہ بھی انہی مراحل سے گزر کر جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ برتن کی شکل ڈھال لیتی ہے۔ تو انسان جو پہلا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ حدیث بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی سے پیدا فرمایا جو اس نے پوری زمین سے لی تھی، تو بنی آدم اس زمین کے اندازے کے مطابق جو ہے وجود میں آئے۔ اس میں کچھ سرخ ہیں، سفید ہیں، سیاہ، اور اس کے مابین لوگ بھی ہیں، یعنی سرخ، سفید اور سیاہ کلر کے، یعنی ان کا کمپلیکشن اس طرح کا، اور اس کے مابین یعنی گندمی رنگ ہے اور اس کے مابین رنگ بھی ہیں، اور طبیعت کے اعتبار سے بھی نرم، سخت، خبیث، طیب، اور اس کے مابین بھی ہیں۔ پھر اس میں پانی ڈالا تو وہ طین ہو گئی، پھر اسے مدتوں پڑا رہنے دیا، پھر وہ جب کالی، سیاہ اور ملائم نرم ہو گئی تو آدم کا ڈھانچہ اور شکل و صورت بنائی اور فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ پھر وہ سوکھ کر کھن کھن بجنے لگا تو اس میں خاص پیدا کردہ روح جو ہے وہ پھونک دی گئی، اور اس کا ذکر جو ہے سلسال میں ہے۔ تو یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل ذکر کیے ہیں، اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی ایک پتہ چل رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ مٹی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے لی اور اس کی مختلف جگہوں سے لی جس میں اس آدم نے آباد ہونا تھا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں دیکھیں کہ مختلف طبیعتوں کے لوگ ہیں، مختلف شکل و صورت کے رنگ کے لوگ ہیں، تو یہ جو فرق ہے طبیعتوں کا اور رنگوں کا، شکل و صورت کا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو پہلا انسان جو تخلیق کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو جو تخلیق کیا گیا، وہ مختلف طرح کی خواص رکھنے والی مٹی سے اس کو بنایا گیا۔ تو اس کے مختلف مراحل جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ آگے پھر جو دوسری مخلوق ہے وہ جن ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والجان، اور جن خلقناہ، ہم نے اسے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، من نارن، آگ سے، السموم، سخت حرارت والی۔ جان جو ہے یہ اس سے مراد جو ہے، جس طرح انسان سے مراد پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، یعنی ابو البشر، یا وہ پہلا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تو جان سے مراد ایک جو ہے یہ ابو الجن، یعنی جنوں کا باپ، وہ پہلا جن جسے اللہ نے تخلیق کیا، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جان جو ہے وہ جن کی جمع ہے، کہ جنوں کو ہم نے تخلیق کیا اس سے پہلے۔ من قبل سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان سے پہلے جو ہے وہ جنوں کی تخلیق ہوئی تھی، کہ جنوں کو ہم نے اس سے پہلے، یعنی انسان سے پہلے ہم نے تخلیق کیا، کس سے؟ من نار، آگ سے۔ نار کہتے ہیں آگ کو، سمون جو ہے، سمون کی جمع ہے، سم کہتے ہیں تنگ سوراخ کو، یا سوئی کا جو ناکہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی سم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور باد سموم ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ گرم ہوا، زہر قاتل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو باد سموم وہ گرم ہوا جو زہر کی طرح بدن میں داخل ہو جائے، یا جو ہے ہم مسام کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں اپنی اسکن کی جو سوراخ ہوتے ہیں، تو وہ ہوا جو ہے وہ اندر گرم داخل ہوتی ہے اور جھلسا دیتی ہے اسکن کو، تو اس لیے بھی اس کو جو ہے باد سموم کہا جاتا ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ یعنی ایسی گرم
آگ سے جنوں کو تخلیق کیا گیا کہ جو دھوئیں والی نہیں ہے، کہ دھوئیں والی آگ جو ہے وہ اتنی گرم نہیں ہوتی، تو من نار السموم یعنی سخت حرارت والی آگ جس میں دھواں نہیں ہے اور وہ لطیف ہے، اس آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو تخلیق کیا۔ ان دو مخلوقات کی تخلیق کا جو ہے خاص طور پر یہاں پر ذکر اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہی وہ دو مخلوقات ہیں جن کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، یہی وہ دو مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کریں یا بدی کا، تو اس اختیار کی وجہ سے ہی یہ قابل احتساب ہیں اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ اگر اختیار نہ ہو تو پھر حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جنوں کو انسانوں سے پہلے تخلیق کیا، یہ ہم نے پڑھ لیا ان دو آیات میں۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں اور اس کو کس کس شکل میں کیسے کیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیپ دی، کس طرح اس کو پیدا کیا، یہ تمام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ بنا لیا آدم کو، جن تو اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور فرشتے تو موجود ہی تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ربک تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں خالقن پیدا کرنے والا ہوں بشراً ایک انسان کو من صلصال ایک بجنے والی مٹی سے من حماء مسنون گارے سے سڑے ہوئے، یعنی بدبودار گارے سے، یعنی وہ جو اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یعنی وہ مٹی جو اپنا کلر چینج کر چکی ہو اور پھر وہ بجنے بھی لگ جائے، خشک ہو چکی ہو، ٹھیکری کی شکل بن چکی ہو، تو اس سے میں ایک بشر یعنی انسان تخلیق کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یعنی فرشتوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ میں ایک ایسا جو ہے ایسی مخلوق تخلیق کرنے جا رہا ہوں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا تو جب سَوَّيْتُهُ میں اس کو بنا لوں گا، وَنَفَخْتُ اور میں پھونکوں گا، فِيهِ اس میں من روحی اپنی روح، فَقَعُوا تو تم سب گر پڑنا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں اس انسان کو تخلیق کر لوں تو تم سب کے سب نے اس کے آگے جو ہے وہ سجدے میں گر جانا ہے، اور یہ سجدہ جو ہے یہ تعظیمی سجدہ تھا اور یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ پیشانی عبادت کے لیے جو ہے وہ جھکے تو صرف اور صرف اللہ کے آگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے مذاہب میں تعظیمی سجدہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی یعنی کسی کی بھی تعظیم کے لیے جو ہے وہ سجدہ کیا جاتا تھا، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی آدم کی اس کا مقام و مرتبہ اور ان کی افضلیت بتانے کے لیے ان کو ہے آگاہ کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو تم سے کہیں افضل ہے، تم نے اس کے مقام اور مرتبے کو پہچانتے ہوئے تعظیم میں جو ہے وہ جھک جانا ہے۔ سویتہ سوا یسوی تسویۃ یعنی ہموار کرنا، برابر کرنا یا پورا پورا بنانا۔ گویا یعنی جو مختلف مراحل جو پیچھے ذکر ہوئے ہیں کہ صلصال ہے، حما ہے، مسنون ہے، اس کے سب کے بننے کے بعد جو فنشنگ ٹچ ہوتا ہے یعنی وہ میں جب دے دوں گا پورا، اور پھر اس کے بعد ونفخت میں پھونک دوں، نفخ کہتے ہیں یعنی پھونکنا، پھونک دوں گا فیہ اس میں یعنی آدم میں، وہ انسان میں، من روحی اپنی روح جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ نسبت دے رہے ہیں کہ میں اپنی روح، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح جو ہے وہ پھونکیں گے، یعنی اس کی عزت اور تکریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو اپنے ساتھ نسبت دے رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وہاں پر نہیں ہے، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، یا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے ناقۃ اللہ کا لفظ ہے، تو اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، یا عباد الرحمن، اللہ کے بندے، تو اسی طرح یعنی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ نسبت دے رہے ہیں اس روح کو صرف اور صرف آدم کی افضلیت، اس کا جو ہے اشرف المخلوقات ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنی روح کو اس میں پھونکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کو اپنے ساتھ جو ہے وہ نسبت دی، اپنی روح قرار دیا کہ میں اس میں وہ پھونک دوں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے فقعوا
قع سے ہے وقع یقع یعنی گر پڑنا، لہو ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، یعنی تم سجدہ کرتے ہوئے اس کے سامنے جو ہے وہ سجدے میں گر جانا۔ تو اب فرشتے جو ہیں ظاہر ہے وہ مخلوق ایسی ہے کہ وہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ابلیس جو ہے یعنی جو شیطان ہے، جسے ہم شیطان کہتے ہیں، وہ جنوں میں سے تھا۔ وہ عبادت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتوں میں ہی اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اتنا زیادہ وہ عبادت گزار تھا کہ وہ فرشتوں میں ہی شمار ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ملائکہ سے کہہ رہے ہیں، تو چونکہ وہ بھی اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا اس کا فرشتوں میں ہوگا، تو یہ ظاہر حکم اس کے لیے بھی تھا۔ فسجد الملائکۃ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم تمام کے تمام نے، اجمعون یعنی سب کے سب نے، اجمعون جمع ہو کر یعنی اکٹھے۔ یہاں پر یعنی اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ جب حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ تم سب نے سجدہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو جب تخلیق کر لیا، اپنی روح پھونک لی اس میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک انسان کی شکل، وہ زندہ انسان جب بن گئے، تو تمام کے تمام فرشتے، انہیں وہ سبق یاد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے، تو وہ تو سب کے سب گر گئے۔ کلہم یعنی اب یہ سوال اس میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا وہ سب کے سب اکٹھے جو ہے وہ سجدہ انہوں نے کیا فرشتوں نے، یا ٹولیوں کی شکل میں آ کر کیا؟ تو اس کا جواب ہمیں اس آیت سے مل رہا ہے کہ کلہم یعنی اجمعون کہ جمع ہو کر، یعنی سب کے سب نے اکٹھا کیا۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی اس سوال کا جواب بھی مل رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب نے کیا یا کچھ لوگوں کو کہا، کچھ فرشتوں کو کہا جو اس وقت موجود تھے، تو اس کا جواب جو ہے کلہم ہے کہ وہ سب کے سب نے کیا، کوئی پیچھے نہیں رہا، جن کو اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں نے کیا، اجمعون اور اکٹھے کیا، یعنی سب نے اور اکٹھے مل کے جو ہے وہ باجماعت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ یہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت ہے کہ کس قدر مختصر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جوامع الکلم ہے کہ مختصر جملے میں اتنا وسیع مفہوم کہ سب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ فرشتوں نے سجدہ جو ہے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نے کیا اور اکٹھے کیا۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے نہیں کیا، ابا اس نے انکار کر دیا، ان یکونا کہ وہ ہو، مع الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابلیس جو ہے وہ اگرچہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کے لیے بھی وہی حکم تھا جو فرشتوں کو تھا، لیکن اس نے اس کا انکار کیا۔ ابا جو ہے یعنی انکار کے لیے ہے، ایسا انکار جو شدت کے ساتھ ہو۔ ویسے تو انکار کے لیے انکر ینکرو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی منکر کا لفظ بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر ابا کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے جو ہے وہ اس گستاخی کی شدت کو بیان کیا ہے کہ اس نے کس قدر شدت سے اس کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ گستاخی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں دیگر مقامات میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ کس طرح جو ہے اس کے اندر تکبر تھا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا بھی، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں، قال ما منعک الا تسجد اذ امرأتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اس نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پوچھا اس سے کہ کس بات نے تجھے روکے رکھا کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا اور تو نے میرا حکم نہیں مانا؟ تو اس نے اپنی ایک لاجک پیش کی، یعنی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے ابلیس نے، اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی ابلیس نے یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ تو آگ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ مٹی سے بلند ہوتی ہے، وہ نہیں، جب آپ آگ جلاتے ہیں تو اس کے شعلے اوپر کی طرف ہوتے ہیں، جبکہ مٹی جو ہے وہ زمین پہ پڑی رہتی ہے۔ تو اس نے جب عقل کے گھوڑے دوڑائے تو اس کو یوں لگا کہ مٹی تو حقیر ہے، میں اس سے افضل ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں یہ عقل کے گھوڑے دوڑانا جو ہے یہ ابلیس کا طریقہ کار ہے، ایک مومن اور مسلمان کا طریقہ کار یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن جو ہے وہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، خواہ اس کی عقل اس کو مانے یا نہ مانے، یہی ایمان ہے، یعنی ہر بات کو سر تسلیم خم کر لینا، اس میں چوں چرا کی گنجائش ہی نہیں۔ فرشتوں نے کوئی چوں چرا نہیں کی، کوئی انہوں نے ہی نہیں کہا کہ ہم ایسی مخلوق ہیں، نوری ہیں اور ہم اس سے اتنا پہلے ہیں
انہوں نے کچھ نہیں کہا، اللہ کا حکم تھا، انہوں نے سب کے سب نے اکٹھے سجدہ کیا۔ شیطان نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، انکار کیا، اور اپنے جو انکار کی وجہ اور لاجک بھی پیش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالا، اللہ نے فرمایا یا ابلیسو، اے ابلیس، ما لکا، کیا ہے تیرے لیے، اللہ کہ نہیں تکونا، تو ہوا، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پوچھا اس سے کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے میرا حکم جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا؟ تو قالا، اس نے کہا، ابلیس نے جواب کیا دیا کہ لم اکن، نہیں ہوں میں، لاسجدا، کہ میں سجدہ کروں، لبشرن، کسی انسان کو، خلقتہ، تو نے اسے پیدا کیا، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون، گارے سے سڑے ہوئے۔ یعنی اس نے حقیر سمجھا، جو اس کا یعنی دوسرے مقام پر سورہ اعراف کی آیت ہم نے پڑھی اس سے پہلے، کہ وہاں بھی اس نے یہ کہا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو طین یعنی مٹی سے بنایا۔ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نے اسے بجنے والی مٹی اور گلے سڑے گارے سے اسے پیدا کیا، تو میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو یہ اس لاجک نے، اس دلیل نے، اس عقل دوڑانے نے اس کو جو ہے وہ کافر کر دیا، اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اور وہ رجیم ٹھہرا، اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ تو اس لیے اللہ کے حکم کے سامنے کوئی لاجک، کوئی عقل، کوئی جو ہے وہ دلیل کام نہیں کرتی۔ جو حکم ہے جیسا ہے، یہی جو ہے تقاضا ہے ایمان کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو جیسے اور جس طرح جو ہے حکم دیا گیا اس کو مان لیا جائے۔ اب جب اس نے یہ جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ قالا، تو فرمایا فخرج، نکل جا، منہا، اس سے، فإنک، کا بے شک تو، رجیم، مردود ہے۔ منہا سے کیا مراد ہے، کہاں سے نکل جا؟ یعنی جنت ہے، یعنی اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف آراء ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اس وقت جنت میں ہو، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو بھی پیدائش کے بعد جنت میں بھیج دیا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا، یا وہ آسمانوں میں رہ رہا تھا وہاں سے نکال دیا، یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ملائکہ کے گروہ میں اس کو شامل کر لیا گیا تھا اس کی عبادت کی وجہ سے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملائکہ کے گروہ سے نکال دی کہ فخرج منہا، نکل جائے یہاں سے، یعنی گروہ سے نکال دیا یا اس جگہ سے نکال دیا، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ فإنک، بے شک تو، رجیم، تو مردود ہے۔ رجیم کا اس سے پہلے بھی ہم وضاحت اس کی پڑھ چکے ہیں کہ رجم سے ہے، رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، پتھر مارنا سے مراد یعنی کسی کو دھتکارا جانا، بھگانا اور ریجیکٹ کرنا، تو یہ ریجیکٹڈ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مجلس سے جو ہے اپنے رحمت سے بالکل ریجیکٹ کر دیا، اس کو دور کر دیا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ، اور بے شک علیک، کا تجھ پر، اللعنۃ، لعنت ہے، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ یوم الدین یعنی اس سے مراد جو ہے یعنی قیامت کا دن ہے، تو ریجیکٹڈ ہے، تجھ پر لعنت ہے۔ یہاں پر لعنت جو ہے اس کے ساتھ خاص طور پر الف لام لایا گیا، یعنی ایک خاص لعنت، یعنی عمومی نہیں بلکہ ایک خاص قسم کی لعنت جو ہے وہ تجھ پر ہے کہ تو میری رحمت، لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دوری، تو میری رحمت سے دور ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی یا یوم الدین کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہ کچھ عرصے کے لیے نہیں ہے، یعنی جب تک قیامت کا دن یعنی حساب کا دن قائم نہیں ہوتا اس وقت تک اس پر لعنت برستی رہے گی، یہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا رہے گا۔ آگے پھر اس نے کہا، ابلیس نے کیا کہا، یعنی بجائے اس کے کہ اب یہ غلطی ہو گئی تھی تو اس پر معافی مانگ لیتا، وہ اس غلطی پر اکڑ گیا۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہم سورہ بقرہ میں بھی یہ واقعہ ذکر ہے، تو آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، وہ جنت نے ابلیس نے بھٹکا دیا اور انہیں جو ہے وہ قسمیں دے دے کر وہ جو درخت کا جو ہے پھل کھلا دیا، تو اس پر وہ نادم ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے لباس چھین لیا، جنت سے نکال دیا، اس پر وہ رو رو کر ان کا برا حال تھا، اور وہ اللہ سے معافی مانگ رہے تھے اور وہ دعائیں پڑھ رہے تھے جو اللہ نے انہیں سکھائے، کلمات وہ انہوں نے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ غلطی ان سے بھی ہوئی، آدم سے بھی غلطی ہوئی، ادھر جو ہے دوسری جو مخلوق جنوں کا جو باپ ہے اس سے بھی غلطی ہو رہی ہے، لیکن وہ غلطی پر اکڑ رہا ہے۔ یعنی موازنہ اگر کریں تو آدم علیہ السلام غلطی پر نادم ہیں، اور غلطی پر نادم ہونے کی وجہ سے دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا، انہیں معاف کر دیا، اور جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک طریقہ کار بتا دیا ہے کہ دوبارہ تمہیں وہ نعمت اس طرح مل سکتی ہے کہ اگر تم اس کے لیے عبادت کرو اور محنت کرو۔ لیکن شیطان نے ایک لاجک پیش کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر اکڑ گیا
اور اس پر جو ہے مزید اس نے دلیل دی کہ مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں زیادہ اس سے افضل ہوں، مجھے اس کو سجدہ نہیں کرنا تھا، تو اس پر وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا۔ اور پھر فرمایا رب، شیطان نے کہا کہ ربی، اے میرے رب، فانظرنی، تو مجھے مہلت دے، الی، طرف، یوم دن یبعثون، جب سب اٹھائے جائیں گے۔ اب لعنت تو پڑ گئی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، نکال بھی دیا گیا، وہاں سے دھتکار دیا گیا، تو اس پر معافی مانگنے کی بجائے مزید وہ کیا کہہ رہا ہے، ڈھٹائی کیا ہے، فانظرنی، انظر جو ہے یعنی اس کا معنی ہے مہلت دینا، یعنی مجھے زندہ رکھ، اس سے مراد یعنی مجھے زندہ رکھ، مجھے زندگی دے اتنی، الی یوم یبعثون، یعنی اس دن تک جب تک سب جو ہے وہ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں۔ یعنی شیطان نے زندگی کی مہلت مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے جو ہے وہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوتی اس وقت تک مجھے مہلت دو، کیونکہ اب اس کی تو سامنے وہ دشمن تھا، آدم علیہ السلام سے اس نے دشمنی ڈال لی اور اب ان کی اولاد کو اس نے بھٹکانا تھا، تو اس کے لیے ظاہر ہے اس کو اپنا ایک ٹیم تیار کرنی تھی، مہلت اسے چاہیے تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے مانگی۔ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں الی یوم یبعثون، کہ جب جو ہے وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ تو پھر اس کو جواب کیا ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، فرمایا اللہ نے، فإنک، بے شک تو، من المنظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، منظرین، منظر کی جمع ہے، یعنی مہلت دی گئی، یعنی مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی ایک جو طویل عمر کا ہونا بعض اوقات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے اپنے جرم میں اور گناہوں میں آگے بڑھ رہا ہے، تو شیطان نے بھی یہ مہلت مانگی تھی کہ میں جو ہے وہ گمراہ کروں گا۔ الی یوم الوقت المعلوم، الی کی طرف، یوم دن، الوقت وقت، المعلوم مقرر کیا ہوا، وقت المعلوم یعنی وہ معلوم وقت تک جو ہے وہ اس نے مہلت مانگی، اور وہ مقررہ وقت جو ہے وہ قیامت کا وقت ہے، کہ اس نے کہا کہ اس وقت تک مجھے مہلت چاہیے، اور یہ مہلت اس نے کس لیے مانگی، کہ وہ آدم کے اولاد کو جو ہے وہ گمراہ کرے۔ اچھا، یہاں پر ایک اہم پوائنٹ جو ہے اس سے پچھلی آیت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ قال، کہا ابلیس نے، ربی، اے میرے رب، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اے میرے رب، یعنی رب کو وہ مان رہا ہے اور رب کی نہیں مان رہا، اس وجہ سے وہ دھتکارا گیا۔ تو رب کو ماننے کے ساتھ ساتھ رب کی ماننا جو ہے وہ ضروری ہے، جو رب کی نہیں مانتا اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ اللہ کا انکار نہیں کر رہا، اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ ہم مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی بات نہیں مانتے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے۔ تو یہ صرف مان لینا کافی نہیں ہے، ان کے احکامات پہ عمل کرنا اور جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ شیطان کا جو ہے یہاں پر اس کے طرز عمل سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ دھتکارا گیا۔ آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالا، تو کہا شیطان نے، ربی، اے میرے رب، بما، اس وجہ سے جو، اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن، میں ضرور، بالضرور، یہاں پر جو ہے لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور اینڈ میں جو نون شد والا ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی اس میں زور پیدا کیا جا رہا ہے کہ میں ضرور بضرور، یعنی وہ جو ہے وہ بڑا زور دے کر یہ بات کو کہہ رہا ہے کہ میں ضرور جو ہے وہ مزین کروں گا، لہم، ان کے لیے، یعنی آدم کی اولاد کے لیے، فی الارض، زمین میں، ولاغوینہم، اور ضرور بضرور میں انہیں گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کے سب کو۔ یہاں پر ازیننا جو ہے زینہ سے ہے، زین یعنی مزین کرنا، کسی بھی چیز کو خوبصورت بنا کر دکھانا، ملمع کاری کرنا، اس کو خوبصورت دکھانا۔ سورات میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ وہ جو ہے یہ شیطان اور اس طرح کے گمراہ لوگ جو ہیں وہ بڑے ملمع کاری کر کے، یعنی گناہوں کو بڑا ہی مزین کر کے دکھاتے ہیں کہ دنیا کی اتنی چکا چوند دکھائیں گے کہ لگے گا کہ بہت ہی حسین ہے اور یہ سب کچھ یہی ہے، تو انسان بہت جلدی اسی لیے بھٹک جاتا ہے۔ تو انسان کے جو برے اعمال ہیں شیطان اس
کے پاس جو ہے وہ آتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے، کبھی اس کے آگے سے آتا ہے، کبھی اس کے پیچھے سے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ یہ ایک اور جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس کے یعنی تیرے بندوں میں سے یعنی آدم کی اولاد میں سے ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ ضرور انہیں اچک لوں گا اور پکڑ لوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن شِمَالِهِمْ کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، کبھی ان کے پیچھے سے آؤں گا، کبھی یعنی ادھر سے وہ جو کوشش کرے گا گمراہ کرنے کی، کبھی ادھر سے کوشش کرے گا۔ تو یہ شیطان نے تو اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ میں یہ کروں گا، لَأُزَيِّنَنَّ کہ میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اغوینا جو ہے اغویتنی سے ہے، یعنی اغوا کا لفظ اسی سے ہے، یعنی گم ہو جانا، ہلاک کرنا، گمراہ ہو جانا، یہ مختلف معنی ہے اس کے۔ تو اغوینا یعنی میں انہیں گمراہ کروں گا، اجمعین تمام کے تمام کے، یعنی اس نے وعدہ تو سب کو گمراہ کرنے کا لیا ہے کہ میں سب کے سب کو گمراہ کرنے کے، ہر بندے کو کے پاس جاؤں گا، ایک ایک بندے پر محنت کروں گا کہ ہر ایک کو جو ہے وہ جنت میں جانے سے روکوں کہ جس جنت سے مجھے نکالا گیا۔ یعنی یہ اب وہ اس کے اندر وہ بدلے کی آگ جو ہے وہ بھڑک رہی تھی اور اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا سوائے عبادک جو تیرے بندے ہیں، یعنی شیطان کی بات چل رہی ہے کہ الا عبادک مگر جو تیرے بندے ہیں، منہم ان میں سے المخلصین جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ مخلصین جو ہے مخلص کی جمع ہے، مخلص یعنی لام کے اوپر زبر کے ساتھ ہے، یعنی جو خالص کیے گئے لوگ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خالص کیا ہے۔ اور خالص کون ہوتا ہے؟ یعنی جو اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے جو ہے مخصوص کر چکے ہوں اور اپنی ہر صلاحیت کو، اپنی ہر عبادت کو جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے جو ہے اپنا آپ انہوں نے وقف کر دیا ہو، شرک سے وہ پاک ہوں، ہر طرح کے گناہ سے وہ پاک ہوں۔ تو یہ جو ہے یعنی مخلص وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہو، اور یہی مخلص لوگ جو ہیں یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تو اس میں یعنی کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، اور جو ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے کہ جنہیں مختلف قسم کی آزمائشوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں جس طرح ایک دھات ہے اس کو پیور کرنے کے لیے اس کو بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے مخلص لوگوں کو پہچاننے کے لیے ان پر آزمائشیں نازل کرتے ہیں، اور ان میں آزمائشوں پر جو پورا اترتا ہے اور اللہ پر ایمان اور توکل اس کا قائم رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلص بناتا ہے، یعنی اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ تو یہی شیطان کہہ رہے ہیں کہ جو خالص تیرے ہیں، جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر دیے، ان پہ میرا وار نہیں چلے گا۔ اس نے کہا کہ میں یعنی اجمعین سب کے سب کو میں ضرور گمراہ کروں گا، ضرور انہیں جو بھٹکانے کی کوشش کروں گا، سوائے تیرے بندوں کے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ قالا تو کہا اللہ نے، ہادہ یہ صراط راستہ ہے، علیہ مجھ تک مستقیم سیدھا پہنچنے والا، یعنی یہ ہے میرا راستہ۔ یعنی اس سے مراد راستہ کون سا ہے؟ وہ مخلص لوگوں کا راستہ، وہ جو خالص جنہیں اللہ نے کیا ہے، جو دین کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، یعنی مخلص لوگوں کا جو راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی جو میرے بندے ہیں، لیس لکا نہیں ہوگا تیرے لیے، علیہم ان پر سلطان کوئی زور، الا مگر من اتبعک جو تیرے پیچھے چلے، من الغاوین گمراہوں میں سے۔ اتباع سے یعنی پیچھے پیچھے چلنا، قدم کے نشان پر قدم رکھنا، تو یعنی وہی تیرے قدموں کے نشان پر قدم رکھیں گے جو تیرے بندے ہیں، جو تیرے پیچھے چلنے والے، جن کے جو مخلص نہیں ہیں، جنہیں اللہ نے نہیں چنا، جو ہے وہ دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے، جو کچھ جو ہے وہ نہیں اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے گناہوں سے، تو وہ ہی ہیں جو تیرے پیچھے چل پڑیں گے، من الغاوین وہی گمراہوں میں سے ہوں گے۔ تو جو باقی جو نیک لوگ ہیں ان پر تیرا وار جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ تو اس آیت سے یعنی یہ پتہ چلا ہمیں کہ ہر انسان جو ہے وہ شیطان کی زد میں ہے، اور وہ ہر ایک پر وہ وار کرتا ہے، ہر ایک پر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے برائی کی طرف لے جائے اور بھلائی سے روک دے، مگر اس کا زور جو ہے، دوسرا پوائنٹ جو ہے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے مخلص لوگوں پر جو ہے وہ اس کا زور نہیں چلتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باشعور ہیں، جو آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، ایماندار ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں بھی فرماتے ہیں کہ انہ لیس لہ سلطان
کہ الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اس کا جو زور ہے وہ ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان اور توکل بہت ضروری ہے کہ شیطان جو ہے وہ خوف زدہ کرتا ہے انسان کو، کبھی فقر کے ڈر سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ وہ تمہیں کبھی خوف دلواتا ہے کہ اگر تم نے یہ حرام نہ لیا یا رشوت نہ لی تو تم تو فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، تم چوری کر لو، آج اپنی ضرورت پوری کر لو۔ تو یہ اس طرح وہ جھانسے دے دے کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے جو مخلص لوگ ہیں، جو خالص جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے کر دیا، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں، ان پر شیطان کا وار جو ہے وہ نہیں چلتا۔ تو یہ جو ہے یہ مکالمہ ہے شیطان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کہ اس نے وعدہ کیا ہے اتنا تمام کلیئر کر دینے کے بعد کہ شیطان کس طرح جو ہے وہ سر عام جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اور ہم انسان ان آیات کو پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم شیطان کے جھانسے میں آئیں اور اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں تو جو ہے یہ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ضرور عذاب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے ہر چیز واضح کر دی کہ جو مخلص لوگ ہیں، جو میرے خالص لوگ ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، وہ ان پر تیرا کنٹرول نہیں ہوگا، باقی لوگوں کو تو گمراہ کر سکتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، جیسے انبیاء ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، ان پر جو ہے شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہی اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کا وار جو ہے وہ نہیں چلتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ، البتہ وعدے کی جگہ ہے جہنم اجمعین، تمام کے تمام کے لیے، وہ لوگ جو تیرے پیچھے چلیں گے ان کے لیے جہنم ہے اور وہی ان کے وعدے کی جگہ ہے، اور جو ہے یعنی اس میں ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ اب وہ جہنم کیسی ہے؟ لہا، اس کے لیے ہیں 7 ابواب، دروازے، لکل باب، ہر دروازے کا، منہم، ان میں سے، جزء، ایک حصہ ہے، مقسوم، تقسیم کیا ہوا۔ جہنم جو ہے اس کے 7 دروازے ہیں، یا اور ہر دروازہ جو ہے ایک طبقے یعنی ایک لیول پہ کھلتا ہے۔ جہنم کے مختلف طبقے ہیں، جیسے ایک سٹوری ہوتی کسی بھی بلڈنگ کی، تو جیسے یعنی جہنم کے مختلف جو ہیں وہ درجے ہیں یا مختلف لیول ہیں، ہر لیول کے لیے ایک دروازہ ہے۔ لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مختلف کیٹیگری کے لوگوں کو جہنم کے مختلف حصوں میں ٹھہرایا جائے گا۔ اس کا جو سب سے نچلا حصہ ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوگا، اور وہ سزا جو ہے وہ اس سب سے نچلے درجے میں منافقین کو ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو جہنم کے جو مختلف درجے ہیں جو قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، کہ سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ جہنم ہے، دوسرے درجے کا نام جو ہے لظا، تیسرا جو ہے حطمہ، چوتھا سعیر، پانچواں جو ہے وہ سقر ہے، چھٹا جہیم ہے، اور ساتواں جو ہے وہ حاویہ ہے۔ تو یہ مختلف درجے ہیں، ہر درجے کے لیے الگ دروازہ ہے، اور مختلف کیٹیگری کے لوگوں کو وہاں پر ٹھہرایا جائے گا۔ جس طرح مختلف کلاس رومز ہوتے ہیں تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ کلاسیفائڈ کریں گے، ان کو الگ الگ کریں گے جہنمیوں کو، اور ہر دروازے کے لیے جزء مقسوم یعنی تقسیم کیا گیا ہے، اور دروازوں کے ذریعے اور اس کے ذریعے جو ہے جہنمیوں کو اس میں داخل کیا جائے گا، کہ وہ پلسرات سے جب وہ کٹ کٹ کے گریں گے، جہنم نیچے ہے تو اس میں پلسرات کے اوپر سے گزرتے ہوئے جہنمی اس میں گریں گے، اور اس میں جو ہے وہ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے اپنے مقام پر وہ پہنچ جائیں گے۔ اب جو ہے آگے جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، متقین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین، بے شک متقی لوگ، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے ڈرنے والے، اللہ کی جو ہے نافرمانی سے ڈرنے والے لوگ ہیں، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے۔ جنات جنت کی جمع ہے، جنت باغ کو کہتے ہیں، باغوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ یعنی متقین لوگ جو ہیں وہ چشموں میں، باغوں میں، اور قرآن پاک کی دیگر مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مزید جو ہے اس کی وضاحت کی ہے کہ ان المتقین فی جنات ونہر۔ یہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ وہ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، متقین جو ہیں وہ سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ سورہ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی مقام امین، کہ وہ امن والے مقام میں ہوں گے، یعنی متقین جو ہیں۔
سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات النعیم، کہ بے شک متقین جو ہیں وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ بہرحال وہ جنت جو ہے وہ نعمتوں والی جنت ہے، چشمے ہیں اس میں، جو ہے نہریں چل رہی ہوں گی، سائے ہوں گے، بہت ہی امن کی جگہ اور نعمتوں کی جگہ ہے۔ تو یہ متقین کا بدلہ ہے۔ ادخلوہا، انہیں وہاں داخل کیا جائے گا، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمینین، امن کے ساتھ، یعنی بالکل بے فکر ہو کے، بے خوف ہو کے، کسی بھی قسم کے اندیشے اور خوف کے بغیر جو ہے اس میں داخل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے امن کے ساتھ جو ہے انہیں وہاں پر داخل کریں گے اور انہیں سلام کہا جائے گا۔ ونزعنا، اور اب یعنی جنت میں جب داخل ہو رہے ہیں تو اب وہاں پہ جنت میں کس حال میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اہل جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، متقین کے بارے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے چالوں سے بچ چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر تیرا جو ہے وہ بس نہیں چلے گا۔ یعنی شیطان نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں ان میں سے ایک ایک کو گمراہ کروں گا اجمعین، لا اغوینہم اجمعین، کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، تو الا عبادک، یہ ہیں وہ اللہ کے بندے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، تو جنت میں داخلے کے بعد انہیں کیا کیا انعامات ملیں گے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ونزعنا، ہم کھینچ نکالیں گے، نکال دیں گے، ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، کوئی کدورت، اخوانا، بھائی بھائی بن کر، علی سرور، تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ غل کا یہاں پر پہلے نزعنا کا ہم دیکھ لیں۔ نزعنا، نزع سے ہے نون زا اور عین۔ نزع کہتے ہیں یعنی کھینچ کر نکالنا، جیسے حالت نزع، کوئی شخص جو ہے وہ دنیا سے جب جا رہا ہوتا ہے، اس کی روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے، فرشتے ملک الموت نکال رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حالت نزع۔ نزع کا معنی یعنی کھینچ کے نکالنا۔ تنازع کا لفظ بھی اسی لیے کہ یعنی ہر فریق جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، تو یعنی ہم کھینچ کے نکال لیں گے، یعنی نکال دیں گے، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، یعنی جنتیوں کے سینوں میں، من غل، جو بھی غل کہتے ہیں دلی عداوت، کدورت، خیانت کے لیے بھی غلول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی کھوٹ یا کسی کے بارے میں کوئی کینہ، کہ دنیا میں رہتے ہوئے بعض اوقات بہت ہی نیک لوگوں کا بھی آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ اپنے دل میں موجود اس کدورت یا اس کینے کو دوسرے کے سامنے نہیں ظاہر کر سکتا، اور بعض اوقات یعنی وہ اگر کسی کے ساتھ اگر اس کے بارے میں اس کے غلط فہمی پیدا بھی ہو گئی تو وہ اس کے سامنے اس کو کلیئر کرنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، تو ظاہر ہے اس کے سینے میں وہ کینہ اور وہ عداوت تو موجود ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل صاف شفاف کر کے جو ہے وہ جنت میں جنتیوں کو داخل کریں گے، تو ان کا وہ کینہ جو ہے وہ کدورت آپس میں جو تھی وہ بالکل نکال دی جائے گی، اور صاف شفاف کر کے جو ہے انہیں یعنی بالکل فنیشنگ کر کے جو ہے اس کے بعد انہیں جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کوئی بھی ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی بھی کدورت ہے، وہ ان کی نکال دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آگے جو ہے آمنے سامنے بیٹھنا ہے، من علی سرور، یعنی چار پائیوں پر بیٹھنا ہے، متقابلین، آمنے سامنے۔ سرور جو ہے سریر کی جمع ہے، کہ تخت کو کہا جاتا ہے، یعنی بلند جگہ پر، متقابلین، قاف با لام اس کا روٹ ورڈ ہے، قبلہ کا لفظ اسی سے ہے، قبلہ کہتے ہیں رخ کو، تو متقابلین یعنی آمنے سامنے، مقابلہ کا لفظ بھی ہم استعمال اردو میں کرتے ہیں، تو آمنے سامنے بیٹھیں گے، تو ظاہر ہے آمنے سامنے تبھی بیٹھ سکیں گے جب دل میں کوئی کینہ اور بغض نہ ہو، تو اگر تو کینہ دنیا میں اگر کسی سے ہو یا کسی کے بارے میں آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو آپ اس کے سامنا کرنے سے کتراتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آمنے سامنے بٹھانا ہے، تو اس لیے وہ کینہ جو ہے ان کا نکال دیا جائے گا، وہ بالکل صاف ستھرے ہو کر جو ہے وہاں پر بیٹھیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہاں نہر ہے، اس میں ریان، وہاں پر ان کے دل دھو دیے جائیں گے، ان کو صاف کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ مومن آگ سے بچ کر آئیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک دیے جائیں گے، اگر کہیں دنیا میں اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، یا معافی تلافی جو بھی ہو جائے گی، اس کے بعد خوب پاک صاف کر کے انہیں پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی جو آپس میں نیک لوگوں کی کوئی دنیا میں لڑائیاں بھی ہوئیں، کوئی رنجشیں بھی تھیں، تو جنت میں داخلے سے پہلے وہ تمام قدورتیں جو ہیں وہ دور کر دی جائیں گی۔
تو انہیں سرور یعنی سریر چارپائیوں پہ بٹھایا جائے گا. سورہ غاشیہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا سرور مرفوعہ، وہ ان کے اوپر چارپائیوں پر بیٹھیں گے جو بڑی بلند ہیں. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی فرش پر ان کے وہ جو ہے وہ نہیں بیٹھنے کی جگہ ہوگی، بلکہ وہ ایک بلند جیسے بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے تو اس طرح کے ان کے اونچے اونچے بلند تخت ہوں گے. اور وہ کیسے ہوں گے؟ سورۃ طور میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متکئین علی سرر مصفوفہ، کہ وہ قطار اندر قطار، جیسے ڈرائنگ روم میں ایسے 7 صوفے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ وہ مسندیں یعنی وہ تخت لگے ہوں گے اور وہ آمنے سامنے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوں گے. اس طرح ان کے یعنی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی ہے. لا یمسہم، نہیں انہیں پہنچے، مس کا لفظ جو ہے یعنی چھونا پہنچنا، لا یمسہم نہیں انہیں پہنچے گی، فیہا اس میں یعنی جنت میں، نصبن کوئی بھی تکلیف، وما ہم اور نہیں وہ منہا اس میں سے بمخرجین نکالے جائیں گے. یعنی دنیا میں اگر کوئی نعمت ملتی ہے یعنی کوئی اچھا گھر مل جائے انسان کو تو اس کو یعنی فکر ہوتی ہے کہ کہیں سے کہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے، پرانا نہ ہو جائے، یا کہیں چھن نہ جائے، کوئی بھی نعمت مل جائے، انسان کو بڑھاپے کا ڈر ہے. تو ایسا کوئی بھی اندیشہ، خوف، کوئی تھکاوٹ نہیں. دنیا میں جتنی بھی نعمتیں مل جائیں، ایک انسان کو ہر طرح کی بھی سہولت مل جائے اور اس کو کرنے کو بھی کچھ نہ ہو تو پھر بھی وہاں پر بور ہونے لگتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے. ایک ہی جگہ بیٹھا جائے تو بیٹھنے کی وجہ سے ہی انسان تھک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یمسہم فیہا نصب، کہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. کہ وہ بیٹھے ہوں گے نا تختوں پہ، تختوں کا پیچھے ذکر آ رہا ہے، تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ تختوں پہ بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے، تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. وما ہم منہا بمخرجین، اور پھر ایسی بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ انہیں کوئی وہاں سے نکالے گا، انہیں کوئی نکالنے والا نہیں. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کوئی بوریت ہے، بالکل خوش دلی سے ہنستے مسکراتے خوش گپیوں میں وہ مشغول ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبئ، تو خبر دے، عبادی میرے بندوں کو، انی کہ بے شک میں، انا الغفور بے حد بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہوں. کہ وَأَنَّا اور یہ کہ عذابی میرا عذاب، هو العذاب وہی عذاب ہے، العلیم درد دینے والا. یعنی جنت اور جہنم کا ذکر، شیطان کا جو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ سے جو مکالمہ تھا کہ میں آدم کے اولاد کو گمراہ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میرے بندے تیرے راستے پر نہیں چلیں گے. ان تمام باتوں کا اور جنت کا ذکر، اس کے 7 دروازوں کا اور درجات کا، پھر جہنم کا 7 دروازوں کا ذکر کرنے کے بعد، پھر جنت کا منظر کشی کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مخاطب ہو کر اپنی کچھ صفات کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم اگر انسان ہو غلطی کر لیتے ہو، شیطان چونکہ اس نے تو قسم کھائی ہوئی کہ میں ایک ایک بندے کے پیچھے ہوں، ایک ایک کے پاس وہ جائے گا، ایک ایک کو گمراہ کرنے کی وہ کوشش کرے گا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ پہلا انسان جو اس دنیا پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جسے پیدا کیا، جن کا ذکر ہم نے پڑھا، آدم علیہ السلام، ان پر بھی وہ وار کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا، انہیں گمراہ کرنے کی اس نے کوشش کی اور انہیں جھوٹ کے ذریعے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی. تو باقی انسان پھر کیا ہیں؟ تو ہر ایک پہ وہ اپنا وار کرنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اگر تم سے کچھ غلطی ہو گئی اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح، تو یہ مت بھولنا کہ میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. فوراً پلٹ آنا شیطان کی طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فوراً پلٹ آؤ، میں تو یعنی تمہارے رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھولے ہوئے ہوں، غفور ہوں، رحیم ہوں، رحم کرنے والا ہوں. لیکن اس پر بھی یہ نہ سمجھ لینا کہ زیادہ ہی چوڑے ہو جاؤ کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ میں جس کی پکڑ کر لوں پھر اس کو میں چھوڑتا نہیں ہوں. ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب جو ہے وہ درد دینے والا عذاب ہے. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کے سب سے بڑے دشمن کو بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ بتا دیا کہ یہ ہے تمہارا دشمن اور یہ اس کا طریقہ واردات ہے، اس طرح ہی اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، اس طرح وہ تمہیں یعنی وہ کس طرح زور دے کر کے میں ضرور گمراہ کروں گا، میں ضرور انہیں بھٹکاؤں گا. تو اس طرح کے دشمن کو جان لینے کے بعد، تم اس کو پہچان لینے کے بعد اس سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور بچے گا وہی جو اس قرآن سے جڑ جائے گا.
جو اس یعنی اللہ کے کلام سے جڑ جائے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اسے ہی پھر صراط مستقیم ملے گی، اور وہی جو ہے وہ پھر اس کا انجام جو ہے ان جنتیوں کے ساتھ ہوگا کہ جن کے تخت بلند ہیں اور وہ جنات النعیم میں ہیں، وہ چشموں میں ہوں گے، اور وہ ایسے جو ہے وہ تکیہ لگائے ہوئے بڑے آرام سے، اور کوئی تھکاوٹ نہیں، اور وہ بہت جو ہے وہ سکون سے اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔